اس وقت میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں. آج نئے سال کا پہلا دن ہے اور پہلا جمعہ ہے. دعا کریں کہ یہ سال جماعت کے لیے، دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے بابرکت ہو. ہم بھی اپنا فرض ادا کرتے ہوئے پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والے اور اپنی عبادتوں کے معیار بڑھانے والے ہوں، اور دنیا والے بھی اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے بن جائیں. ورنہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے رنگ میں دنیا والوں کو ان کے فرائض کی طرف توجہ دلاتا ہے. کاش کہ ہم اور دنیا کے تمام لوگ اس اہم نقطے کو سمجھ جائیں اور اپنی دنیا و عاقبت سنوار سکیں. گزشتہ ایک سال سے ہم ایک نہایت خطرناک وبائی مرض کا سامنا کر رہے ہیں، اور دنیا کا کوئی ملک بھی اس وبا سے باہر نہیں ہے، کہیں کم اور کہیں زیادہ. لیکن لگتا ہے کہ اکثریت دنیا کی اس بات کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتی کہ کہیں یہ وبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اپنے حقوق و فرائض کی طرف توجہ دلانے کے لیے نہ ہو. یہ نہیں سوچنا چاہتے. یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہلانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، توجہ دلانا چاہتا ہے. اس طرف سوچ نہیں کسی کی. چند ماہ پہلے میں نے بہت سے سربراہان حکومت کو اس طرف توجہ دلانے کے لیے خطوط لکھے تھے، اور کووڈ جو ہے اس کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے حوالے سے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ آفات خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے حقوق و فرائض بھولنے اور ادا نہ کرنے بلکہ ظلم میں بڑھنے کی وجہ سے آتی ہیں. اس لیے توجہ کریں. بعض سربراہان نے جواب بھی دیے، لیکن دنیا داری والے جواب تھے ان کے، کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں. دنیا کی نظر سے والی باتیں کی، دین والی بات نہیں کی. خدا کا کھانا جو بیچ میں تھا بہت بڑا، میں نے بیان کیا تھا، اس کو ذکر ہی نہیں کیا، اور ضرور ایسا ہونا چاہیے. لیکن نہ اپنی حالتوں کو بدلنے کی طرف عملی قدم اٹھانا چاہتے ہیں یہ لوگ، نہ قوم کے ہمدرد بن کر ان کے قوم کو اصل مقصد کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں. یہ جاننے کے باوجود کہ اس وبا کے بعد کے اثرات بہت خطرناک ہوں گے. یہ ہر دنیا کے لیڈر کو پتہ ہے، ہر عقل مند انسان کو پتہ ہے، ہر تجزیہ نگار کو یہ پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود اصل حل کی طرف توجہ نہیں ہے. صرف دنیا کی جو کوششیں ہیں اسی کی طرف توجہ ہے. اس بیماری سے نہ صرف انفرادی طور پر ہر فرد معاشی لحاظ سے کمزور ہو رہا ہے، جو صحت کے لحاظ سے جو ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں جو متاثرین ہیں، لیکن عمومی طور پر ہر ایک معاشی لحاظ سے بھی ہو رہا ہے متاثر. بلکہ بڑی بڑی امیر حکومتوں کی معیشتوں کی بھی معیشتیں جو ہیں ان کی بھی کمریں ٹوٹ رہی ہیں. دنیا داروں کے پاس اس کا صرف ایک حل ہے کہ پھر جو ایسی صورتحال ہو جائے گی، جو معیشت تباہ ہو جائے گی، تو دوسرے چھوٹے ملکوں کی معیشتوں پر قبضہ کیا جائے، ان کو کسی طرح اپنے جال میں پھنسایا جائے، اپنے دام میں لایا جائے، اور پھر بہانے سے ان کی دولتوں پر قبضہ کیا جائے. اس کے لیے بلاک بنیں گے اور بن رہے ہیں. سرد جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی، اور اب کہا جانے لگا ہے کہ شروع ہو گئی ہے ایک طرح سے. اور کوئی بعید نہیں
کہ اصل ہتھیاروں کی جنگ بھی ہو جائے، جو نہایت خوفناک جنگ ہوگی۔ پھر ایک اور گہرے کنویں میں گر جائیں گے یہ لوگ۔ غریب ملک تو پہلے ہی پسے ہوئے ہیں، امیر ملکوں کے عوام بھی پسیں گے اور بڑی خوفناک حد تک پسیں گے۔ بس اس سے پہلے کہ دنیا اس حالت کو پہنچے، ہمیں اپنا فرض ادا کرتے ہوئے دنیا کو ہوشیار کرنا چاہیے۔ بس یہ سال مبارکبادوں کا سال اس وقت بنے گا جب ہم اپنے فرائض کو اس نہج پر ادا کرنے والے ہوں گے کہ لوگوں کو سمجھائیں، دنیا کو سمجھائیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے ہمیں اپنی حالتوں کے بھی جائزے لینے ہوں گے۔ ہم جو زمانے کے امام مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے والے ہیں، کیا ہماری اپنی حالتیں ایسی ہو چکی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ خالصتاً للہ اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہیں، یا ابھی ہمیں اپنی اصلاح کرنے اور ایک دوسرے سے پیار و محبت کے جذبات کو غیر معمولی معیاروں تک لانے کی ضرورت ہے؟ بس ہر احمدی کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے سپرد ایک بہت بڑا کام کیا گیا ہے، اور اس کے سر انجام دینے کے لیے پہلے اپنے اندر پیار اور محبت اور بھائی چارے کی فضا کو پیدا کریں اپنے معاشرے میں، احمدی معاشرے میں، اور پھر دنیا کو اس جھنڈے کے نیچے لائیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا جھنڈا ہے۔ تبھی ہم اپنی بیعت کے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تبھی ہم بیعت کا حق ادا کرنے والے بن سکتے ہیں، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ہو سکتے ہیں، اور تبھی ہم نئے سال کی مبارکباد دینے کے اور لینے کے مستحق قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر احمدی مرد، عورت، جوان، بچہ، بوڑھا اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ عہد کرے کہ اس سال میں نے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک احمدی کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کل پاکستان کے احمدیوں کے لیے اور الجزائر کے احمدیوں کے لیے دعا کی طرف بھی میں توجہ دلا رہا ہوں، ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ پاکستان میں بعض جگہ بعض مولوی اور سرکاری اہلکار ظلموں پر اترے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ناقابل اصلاح لوگوں کی جلد پکڑ کے سامان کرے۔ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے کن کی اصلاح ہونی اور کن کی نہیں ہونی۔ جن کی نہیں ہونی تو پھر ان کی جلد پکڑ کے سامان پیدا فرمائے۔ توہین رسالت کے جس قانون کے تحت یہ لوگ احمدیوں پر ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور احمدیوں کو اپنی تربیت کے لیے بھی جو ہمارے بعض ذرائع ہیں ہر ذریعے پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے اس کو اللہ تعالیٰ جلد دور فرمائے اور ہمیں ان سے نجات دلائے۔ اصل میں تو رحمت للعالمین کے نام کو یہ بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ احمدی تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ آج دنیا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لانے والے سب سے زیادہ کام، بلکہ حقیقی کام،
احمدی کر رہے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو وہ صرف احمدی ہیں۔ بس یہ دنیا دار دنیاوی حکومت اور دولت کے بلبوتے پر ہم پر ظلم تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں جو نعم المولا و نعم النصیر ہے۔ وہ خدا ہے جو نعم المولا ہے اور نعم النصیر ہے۔ یقیناً اس کی مدد آتی ہے اور ضرور آتی ہے، اور اس وقت پھر ان دنیا داروں اور اپنے زوم میں طاقت اور ثروت رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی پھر خاک بھی نظر نہیں آتی جب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آتی ہے۔ بس ہمارا کام ہے کہ دعاؤں سے اپنی عبادتوں کو مزید سجائیں، اور اگر ہم یہ کر لیں گے تو پھر ہی ہم کامیاب ہیں۔ الجزائر کے بارے میں نے کہا تھا کہ سب کو بری کر دیا گیا ہے۔ وہاں ایک کورٹ نے سب کو بری کیا تھا ایک عدالت میں، دوسرے نے بھی معمولی جرمانہ کر کے تقریباً ساروں کو فارغ کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں ابھی کچھ لوگ ہیں جو اسیر ہیں جیل میں۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کی جلد رہائی کا سامان ہو۔ پاکستان کے اسیروں کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں۔ ہماری خوشیاں چاہے وہ سال کے شروع کی ہوں یا عید کی، اصل تو اس وقت ہوں گی جب ہم دنیا میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا جھنڈا لہرانے والے بنیں گے، جسے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اسی خوشیاں اس وقت ہوں گی جب انسانیت انسانی قدروں کو پہچاننے والی بنے گی، جب آپس کی نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس خوشی کے سامان بھی ہمیں جلد پہنچائے۔ مسلم امہ کو بھی عقل دے کہ وہ آنے والے مسیح موعود اور مہدی موعود کو مان لیں۔ دنیا کو بھی عقل دے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دینے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر ملک میں ہر احمدی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ سال ہر احمدی کے لیے، ہر انسان کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا سامان بن کر آئے، کا سال بن کر آئے، اور جو کوتاہیاں اور کمیاں گزشتہ سالوں میں ہم سے ہو گئیں، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنی یا ہمیں بعض انعاموں سے محروم رکھنے کا باعث بنی، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اپنے انعاموں کا اور فضلوں کا وارث بنائے اور ہم حقیقی مومن بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کی بھی توفیق عطا فرمائے۔